کہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک رسول اور نبی امت کو لے کے باہر آئے، یا رب بارش برسا، یا رب بارش برسا۔ اب تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے ایک چوئنٹی آئی تھی اور اس نے بہت واویلا اور رونا دھونا کیا اور میری بات ہو گئی اس سے، آپ جا سکتے ہیں۔ رسول اور نبی کے مقامات عند اللہ کم ہے۔ چوئنٹی کیا چیز ہے کہ نظام کا ایک فرد ہے، وہ اس علاقے اور اس زمانے کی وہ بارش وہ چوئنٹی سے ہو گئی۔ پیغمبر غریب اپنی امت کو لے کے واپس سیدھے گھر آئے، اب تعالیٰ نے حکم دے دیے جاؤ آپ۔ کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ صرف میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ اسے نچے صرف تے بل سوک نشتا ہو پیدا کڑا خدے دا سر دا پھاسا سر دے اور زنے ولیان پیغمبران کڑل نچے ہر سڑے ولیا پیغمبر دے اور یو بادشاہوی چے لخکر ور پسی درومی نچے ہر سڑی پسی گنی لخکر دے۔ سوک خدے پخپل فضل سوک لویا سوک واڑکڑل نچے ہر یو خار دیلے یا لاہور دے۔ اللہ تعالیٰ علماء اولیاء صلحاء بلکہ کلمہ گو مسلمان یہ سارا سرمایہ ہے امت اسلامیہ کا۔ ہمیں کچھ زیادہ قریب ہے، بہت اچھے اور بھلے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے اور بھلے کر دے، لیکن ہماری نظر اور ہماری نگاہ یہ حجت نہیں ہے۔ حجت خدا تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں جس کو ہم تحت تکوین کہتے ہیں۔ یہاں ایک بلہ ہے، بڑا شیطان ہے، میں نے 2-3 دفعہ اس کو دیکھا۔ میں نے ان لڑکوں کو کہا، خادموں کو، کہ اس کو پکڑو، بوری میں بند کرو اور کہیں چھوڑاؤ۔ اور ٹھیک معمول یہ ہے کہ فجر کے اذان سے کچھ پہلے یا فوراً بعد پہنچ جاتا ہوں، یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں بیٹھ گیا دیکھا تو میرے پیروں میں کوئی الول ہو گیا، تو میں نے دیکھا تو وہی بلہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو لڑکوں نے کہا آپ نے حکم دیا ہے نا اس کو پکڑنے کا، معافی مانگنے آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پھر کو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نیچے اترا، ہاتھ رکھا، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ مت مارے، آپ کے بہن بھائی ہے، آپ کیوں مار پیٹ کرتے ہیں؟ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، ایسا کسی کو منہ نہیں لگا ہے، پیروں میں لپٹ گیا کہ وہ اس کا حکم ہوا ہے کہ اس کو پکڑو اور کہیں دور چھوڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فہم و شعور دیا ہے مخلوقات کو۔ ہمارے منصور بھائی بھی ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بلی پل رہی تھی، تو پھر وہ بچے بھی دے گئی، اب وہ بھی ہے، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تو ادھر ادھر کچھ صفائی کی ضرورت زیادہ پیش آنے لگی۔ تو کہا میری والدہ نے نوکرانیوں کو کہا کہ اس کو پکڑو اور کہیں چھوڑ آؤ بچوں سمیت۔ کہ وہ جب اس کے بچے پکڑے اور ٹوکری میں ڈالے نا، تو وہ بلی آ کے دیکھا، بچوں کو ایسا دیکھا اور یوں کیا، تو کہا میری والدہ نے کہا بس 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 ہو گیا، معافی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ نوکرانیوں کا صفائی تم کرو پوری، کہیں نہیں جائے گی، یہ وہاں بچوں کے یہاں رہے گی۔ اللہ سے ڈرنے والے، اشارات سمجھنے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے اوپر دیکھا آسمان کو، یا اللہ آپ مجھے بچانے والے ہیں، اور کون بچائے گا؟ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں عجائب و غرائب نقل کیے ہیں نا۔ علماء کہتے ہیں کہ جس نے گلستان پڑھی ہو عاقل نہ ہوا، جس نے سکندر نامہ پڑھا ہو بہادر نہ ہوا، یوسف زلیخا پڑھی ہو عاشق نہ ہوا، دیوان حافظ پڑھی ہو متصوف نہ ہوا، مولانا روم کی مثنوی پڑھی اور فلسفی نہ ہوا، وہ انسان نہیں ہے، جانور درندہ ہے، انسانی شکل میں 2 ٹانگی درندہ ہے۔ یہ کتاب اس قدر موصل الی المطلوب ہے، کام آور کتاب ہے۔ مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم کو کہتے تھے کہ شیخ سعدی صرف شاعر نہیں ہے، اولیاء اللہ ہے۔
اور ایک اور بزرگ کا قول مجھ تک پہنچا ہے کہ جو گلستان اچھی طرح پڑھے گا اللہ اس کو زندگی میں ایک نہ ایک دن بادشاہت دے گا. ایسی بہترین کتاب ہے. خاص طریقے سے نصاب کو پیچھے دھکیلا گیا ہے تاکہ آئندہ کوئی نام نہ لے اسلامی خلافت کا، اسلامی حکومت کا، اسلامی آراء ظاہر کرنے کا. بہت زمانہ ہو گیا ایک آدمی کسی بڑے عہدے تک پہنچا اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا باپ بھی ہوتا تھا. وہ قدیم زمانے کا آدمی تھا، وہ اتنا فیشن یا میک اپ تو جانتا نہیں تھا. کسی نے ان کو کہا کہ یہ کون ہے، تو اس نے انگریزی میں کہا کہ یہ ہمارا نوکر ہے. تو وہ باپ بہت ذہین ذکی تھا، اس نے کسی سے پوچھا کہ انگریزی میں اس کا کیا مطلب ہے. کہا یہ جس کے بارے میں کہا جائے کہتے یہ ہمارا سرونٹ ہے، نوکر ہے، خادم ہے. اچھا، تو بہت کم دنیا امتحان اور آزمائش پر مستقیم رہتی ہے اور وہ اس میں سرخرو ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں اس سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جمہور صحابہ نے، خاص کر ارباب حل و عقد، اس زمانے میں خلیفہ منتخب کرنے کے لیے کچھ باصلاحیت لوگ ہوتے تھے، سب کا ووٹ نہیں ہوتا تھا. تو ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کا اشتیاق، محبت، اعتماد، انقیاد دیکھ کر کے صحابہ سے مشاورت کی اور کہا کہ میں عمر کو چنتا ہوں. تو صحابہ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ سے یہی توقع تھی. اصل میں بنو ثقیف، بنو ساعدہ کے اندر حضرت ابوبکر نے جو تقریر کی تھی پیغمبر کی وفات کے دن، اور حضرت عمر نے جو تقریر کی تھی، اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ابوبکر کے بعد اگر کوئی بہترین مسلمان ہے تو وہ عمر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں جب حضرت عمر کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تو اس کو بہترین انسان سمجھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے بہترین کام کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس آیت کے نیچے تفسیروں میں یہ واقعہ بھی نقل ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کوئی ظلم کیا یا زیادتی کی تو اس کی سزا پائے. دیکھو حضرت عمر کو بھی ایک الارم دے دیا کہ آپ کو خیال رکھنا ہے اور بہت احتیاط سے چلنا ہے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا اور وہ خلیفہ عدل منتخب ہوئے اور پورے عالم اسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، جو اس وقت صحابہ مہاجرین و انصار تھے مکہ و مدینے میں اور حوالی میں، تو ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابوبکر کو کہا ابھی آپ بیمار تھے، فوت نہیں ہوئے تھے. اور ابوبکر کو کہا کہ آپ نے کس کو چن لیا؟ آپ عمر کا غضبان اور عمر کا عتاب اور ان کی سرزنش اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ وہ نہیں جانتے آپ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، لیٹے ہوئے تھے کہ مجھے بٹھا لو. تکیوں کے سہارے بٹھائے گئے تو آپ نے کہا یہی سوال اگر قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین نے مجھ سے کیا تو میں کہوں گا
واللہ لقد ولیت علیہم خیر الرجال، خدا کی قسم میں نے اپنے بعد بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھو، ایک امتحان اس ہستی کے بارے میں ہے جس کو چنا گیا ہے، اور فرمایا اگر کوئی شریعت کے خلاف کرے تو بچے گا تھوڑا ہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ہر ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اس کی کروٹ ہے جلس جائے گی، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اس کی ہر ادا پر احتساب احتساب کے نعرے لگیں گے۔